حبیب صاحب کراچی کی اب نشستوں پہ آ جائیں نظر. ارباب چانڈیو بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. پھر میرا خیال ہے کہ ارباب چانڈیو سے بات کریں. ارباب چانڈیو اس پورے جو ہم نے کراچی میں سروے کیا، ارباب چانڈیو صاحب اس کا ایک وٹنس بھی ہے. ٹھیک، ارباب آپ ذرا بتائیں نا کہ کیا سچویشن تھی کراچی کی جو 15 نشستیں ہیں. حبیب صاحب کو تو یہ لگتا تھا کہ ان میں سے 14 پر پی ٹی آئی آگے ہے اور ایک جو تھی وہ پی پی کے پاس تھی. لیاری والی حبیب صاحب ارباب یہ کہہ رہا تھا، ارباب نے سروے شروع ہونے سے پہلے ارباب سے پوچھیں کہ ارباب نے مجھے کیا کہا تھا اور سروے ہونے کے بعد ان کی رائے کیا تھی. جی ارباب ذرا بتائیں آپ. بالکل حبیب صاحب اور آپ کی دونوں کی مہربانی. حقیقت یہ کہ ہم مردہ قومیں ہیں، زندہ کسی کی تعریف نہیں کرتے، لیکن آج مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب سروے شروع ہوا اور سروے ختم ہوا تو بالکل ہم بنس روڈ کے ایک چھوٹے سے ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں جو ہے وہ ہم نے چنا چاٹ کھائی. اس نے پیسے بھی نہیں لیے. حبیب اکرم کو دیکھ کر کہا کہ نہیں بھائی اس سے پیسے نہیں لینے. وہاں پر حبیب اکرم نے ایک پین اٹھا کر قلم پر مجھے لکھ کے دیا پورے سروے کے خاتمے کے بعد کہ ارباب اگر فیئر اینڈ فری الیکشن ہوا تو 14 نشستیں پی ٹی آئی یہاں سے لے جائے گی. اور باقی نشستیں جو ہیں وہ 2 سے 4 نشستیں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو دی. اور آپ یقین جانیں کہ یہی ہوا ہے کراچی میں. یہ 278 فارم 45 میرے پاس موجود ہے. 278. یہ اتنا بڑا پلندہ صرف ایک حلقے کا ہے، یہ مصطفیٰ کمال کے حلقے کا ہے. اس فارم 45 278 کے مطابق جو امیدوار خان ہے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، انہوں نے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، ایک میں نے چارٹ بنایا. یہ دیکھیں آپ چارٹ دیکھیں. یہ 274 پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ ہے 286 میں سے. 286 میں یعنی 23,308 ووٹ ہیں مصطفیٰ کمال کے اور دوا خان کے ہیں 52,957 ووٹ ہے اس کے. آج یہ چیلنج بھی ہوا ہے ہائی کورٹ میں. اچھا یہ صرف یہاں معاملہ نہیں ہے. آپ حلقہ 238 جہاں پر حلیم عادل شیخ 71,000 ووٹ لیے، کتنے 71، اور اس کے مقابلے میں جو وہاں امیدوار تھا صادق افتخار، اس نے صرف 23,000 ووٹ لیے اور وہ کامیاب ہو گیا. اسی طرح کراچی کے این 231 جو کہ حکیم بلوچ نے حلقہ جیتا ہے، صرف 200-250 ووٹوں سے جیتا ہے اور وہاں پر 2,500 سے زیادہ خارج قرار دیے گئے. یہاں پر بات رکتی نہیں ہے نا کراچی کی. یہ مجھے بتائیے ارباب کہ آپ کے پاس یہ اصلی ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ جو فارم 45 ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ سے بڑی کوئی ذات تو ہے نہیں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ اصلی ہے اور یہ آج ہائی کورٹ میں جمع بھی ہوئے. اچھا یعنی اب یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے. اور دوسری بڑی بالکل ہے، آپ درخواست دے کر سندھ ہائی کورٹ کے رجسٹرار سے یہ منگوا بھی سکتے ہیں اور میں نے بھی وہاں سے منگوائے. مجھے کسی امیدوار نے نہیں دیے. اچھا اور یہ صرف یہ ایک حلقے کے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اور میں بھی ایسے بہت سارے حلقے، فارم 45 پھر غلط، یعنی یہ جو نتیجے آئے ہیں، کیا آپ کے علم میں ایسی بات ہے کہ فارم 45 جب اکٹھے ہو کے نتیجہ بنایا گیا تو وہاں پہ سارے امیدوار موجود تھے؟ جی بہت مقامات پر تو امیدواروں کو باہر نکال دیا گیا نا. الیکشن کے روز تو اکا دکا واقعات ہوئے کہ ٹھپے شپے لگے. اصل دادری تو الیکشن کے 5 بجے کے بعد شروع ہوئی ہے. اس میں حبیب ایک اور بھی کام کیا گیا. پتہ کیا کام کیا گیا؟ اگر آپ 95 اس کے بعد ہوا ہے جب رزلٹس آنے بند ہوئے 95 پولنگ جی، اور جب آپ 95 پولنگ اسٹیشنز پر آپ کو فارم 45 دیا گیا نا، 5 پر آپ کو نکال دیا گیا. اچھا. اور اس میں پھر انہوں نے اپنا کام کیا. جی یہ بھی کام ہوا ہے بہت ساری پولنگ اسٹیشنوں میں کہ 95 تک آپ کو دیے گئے، یعنی 95% دیے گئے. اب 5 جب فیصد رہتے تھے یا 5 فارم رہتے تھے، اس میں آپ کو کہا گیا کہ آپ کو باہر بلایا جا رہا ہے. باہر گئے، اس کو تالا لگا دیا گیا. اس وقت فون بھی نہیں تھا نا. کون کرے؟
ٹھیک۔ یہ جو ٹیلی فون بند کیے گئے تھے یہ کوئی کس کی وجہ سے بند کیے؟ کیونکہ رابطہ ہی نہ ہو، کون احتجاج کرے گا اس وقت؟ کس طرح کرتا؟ ابھی یہ اگر یہ جو الیکشن ٹریبونل ہے وہ اگر ایماندار ہوں گے تو انہیں یہ فارم 40 پر جو ہے نا بہت بڑے فیصلے ہوں گے، لیکن کون کرے گا؟